حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات بیان کرتے ہوئے کہا جاتا ہے کہ لڑکپن کے دنوں میں اپنے مویشیوں کی دیکھ بھال آپ کے والد محترم نے آپ کے سپرد کر رکھی تھی۔ آپ روزانہ انہیں گاؤں سے باہر چراگاہوں میں لے جاتے اور شام کو واپس لے آتے تھے۔ ایک دن حسب معمول حضرت بابا بلے شاہ نے مویشیوں کو چراگاہ میں چھوڑ دیا، خود ایک درخت کے سائے میں استراحت کی غرض سے لیٹ گئے اور جلد ہی گہری نیند سو گئے۔ اس اثناء میں مویشی چرتے ہوئے چراگاہ سے باہر نکل کر قریب ہی ایک کھیت میں گھس گئے اور فصل کو اجاڑنے لگے۔ اس اثناء میں مویشی چرتے ہوئے چراگاہ سے باہر نکل کر قریب ہی ایک کھیت میں گھس گئے اور فصل کو اجاڑنے لگے۔ کھیت کے مالک جیون خان نے دور سے جب یہ ماجرا دیکھا تو غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ دورہ دورہ آیا، ادھر ادھر دیکھا، چراغا تلاش کرتے ہوئے اس درخت کے قریب پہنچ گیا جہاں حضرت بابا بلے شاہ محوِ خواب تھے، لیکن وہ یکدم یہ منظر دیکھ کر خوف زدہ ہو گیا کہ ایک بڑا ناگ اپنے پھن سے حضرت بابا بلے شاہ پر سایہ کیے ہوئے ہے اور وہ بے حس و حرکت پڑے ہیں۔ جیون خان سمجھا کہ ناگ نے ان کا خون پی لیا ہے، جس سے ان کی موت واقع ہو گئی ہے۔ وہ پریشان حال تیزی سے گاؤں گیا اور ان کے والد سخی شاہ محمد کو بتایا کہ ان کا بیٹا جنگل میں درخت کے نیچے مردہ پڑا ہے۔ شاہ صاحب نے کہا کہ اس کو کس نے قتل کیا ہے؟ تو جیون خان نے کہا کہ قاتل پاس ہی بیٹھا ہے، آپ خود جا کر دیکھ لیں۔ شاہ صاحب اور گاؤں کے دوسرے لوگ جیون خان کے ساتھ جائے وقوع پر پہنچے اور یہ منظر دیکھا تو وہیں ٹھہر گئے، مگر شاہ صاحب آگے بڑھے۔ ناگ آہٹ پا کر بھاگ گیا اور حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ بیدار ہو کر اٹھ بیٹھے۔ شاہ صاحب نے پیار بھرے لہجے میں بیٹے سے مخاطب ہو کر کہا، دیکھو بیٹا، ہم پردیسی ہیں، لوگ تمہاری شکایت کر رہے ہیں کہ تم نے ہری بھری فصلوں کو اجاڑ دیا ہے۔ حضرت بابا بلے شاہ بولے، میں نے کسی کی فصل تباہ نہیں کی۔ اب شاہ صاحب نے جیون خان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کی چینا کی فصل بالکل برباد ہو گئی ہے۔ بیٹے نے جواب دیا، کون کہتا ہے، آپ چل کر دیکھ لیں۔ اس پر جیون خان لوگوں کو کھیت کے پاس لے گیا، مگر یہ دیکھ کر ان کی حیرانی کی حد نہ رہی کہ فصل پہلے سے بھی زیادہ سرسبز و شاداب کھڑی تھی اور تباہی کی کوئی علامت نظر نہ آتی تھی۔ جیون خان کو حیرت ہوئی کہ اجڑی ہوئی کھیتی پھر کیسے اصلی بلکہ بہتر حالت میں آ گئی۔ اسے اس میں حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت نظر آئی۔ اس سے پہلے وہ ناگ کا منظر دیکھ چکا تھا، لہذا اس وقت سے وہ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا معتقد ہو گیا۔